بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ قوم عاد پہاڑ کی طرح قد و قامت رکھنے والے لوگ جنہوں نے عظیم ستونوں والے شہر کو آباد کیا تھا، لیکن انہوں نے ایسی کون سی بدعمالیاں کی جس کی وجہ سے ان پر عذاب الہی نازل ہوا۔ اس عذاب میں تاریخ کے سب سے طاقتور قوم کو کس طرح تباہ و برباد کر دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عظیم طوفان و سیلاب تھم چکے تھے اور نوح علیہ السلام کشتی سے زمین پر اتر آئے تھے۔ حضرت نوح نے اپنے 3 بیٹوں کو دنیا کے مختلف حصوں میں روانہ کر دیا تاکہ دنیا میں انسانی آبادی دوبارہ پھیلے۔ حضرت نوح کے بیٹے سام سرزمین عرب میں آ کر سکونت پذیر ہو گئے، جہاں ان کی نسلوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور جزیرہ عرب میں سامی نام کی ابتداء میں ایک نسل ہوا کرتی تھی۔ ایک طاقتور سردار کی پیدائش ہوئی جس کا نام عاد تھا۔ عاد اپنی اولادوں کے ساتھ جنوبی عرب کے علاقوں میں جا بسا۔ اس علاقے کو صحرائے احقاف کہتے تھے، جہاں ریت کے بلند اور بڑے بڑے ٹیلے تھے۔ آج اپنی اولادوں کے ساتھ یہاں آ کر آباد ہو گئے، اور یہاں اس کی اولادوں میں 13 قبیلے آباد ہوئے۔ یہ لوگ قوم عاد کہلائے، جنہوں نے یہاں طاقتور حکومت کی بنیاد رکھی اور تقریباً 1500 برسوں تک یہاں آباد رہے۔ انہوں نے اس بنجر صحرا کو اپنے زور بازو اور محنت و مشقت سے سرسبز بنا دیا اور یہاں خوبصورت بستیاں بسائی۔ قوم عاد دنیا کے سب سے لمبے، سب سے طاقتور لوگ تھے۔ ان کے طاقت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ہاتھ سے ہی درخت کے جڑوں کو اکھاڑ دیا کرتے تھے۔ وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک شخص 1000 سال کی عمر پاتا تھا، اور انہیں کبھی کوئی بیماری بھی نہیں ہوتی تھی۔ قوم عاد کا زمانہ 2000 سال قبل مسیح مانا جاتا ہے۔ انہوں نے احقاف میں پہاڑوں کو کاٹ کر عالی شان محل بنا لیے تھے اور لمبے لمبے ستونوں کو تراش کر اپنی بستیوں کی عظمت کا ثبوت دیتے۔ قوم عاد دنیا کے طاقتور ترین لوگوں میں سے تھے، جس کا مرکز حضرت موت کا علاقہ تھا۔ قوم عاد کھجور کے باغات کے مالک تھے اور تقریباً 1500 برسوں تک یہاں آباد رہے۔ انہوں نے اس بنجر صحرا کو اپنے زور بازو اور محنت سے سرسبز و شاداب بنا دیا۔ یہاں خوبصورت بستیاں بسائیں۔ قوم عاد دنیا کے سب سے طاقتور لمبے لوگ تھے۔ ان کی طاقت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ہی ہاتھ سے درخت کے جڑوں کو اکھاڑ دیا کرتے تھے۔ وہ پتھر جو بہت سے آدمی مل کر نہیں اٹھا سکتے تھے، ایک آدمی اٹھا کر دور پھینک دیا کرتا تھا۔ وہ کبھی بوڑھے بھی نہیں ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک شخص 1000 سال کی عمر پاتا تھا، اور انہیں کبھی کوئی بیماری بھی نہیں ہوتی تھی۔ قوم عاد کا زمانہ 2000 سال قبل مسیح مانا جاتا ہے۔ انہوں نے اس احقاف میں پہاڑوں کو کاٹ کر عالی شان محل بنا لیے تھے، لمبے لمبے ستونوں کو تراش کر اپنی بستیوں کی عظمت کا ثبوت دیتے۔ اس لیے ان کو 1000 ستون والے شہر کی قوم کہا جاتا ہے، جس کا مرکز حضرت موت کا علاقہ تھا۔ قوم عاد کھجور کے باغات کے مالک تھے اور کھیتی باڑی کرتے تھے۔ چٹانیں کاٹ کر بڑی نہریں نکال لیتے تھے۔ اس قوم کو اگر اس دور کا سپر پاور کہا جاتا تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ قرطبی کی روایت کے مطابق حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ قوم عاد کے لمبے قد والے آدمی 500 ذراع کا ہوتا تھا، اور ان میں سب سے چھوٹے قد کا آدمی 300 ذراع کا ہوتا تھا۔ یاد رہے کہ ایک ذراع موجودہ پیمائش کے مطابق تقریباً 1.5 فٹ بنتا ہے۔ ان تمام نعمتوں اور رحمتوں کے باوجود قوم عاد اللہ کے نافرمان ثابت ہوئے، اور دنیا کی مال و دولت اور طاقت و قوت نے انہیں سرکش بنا دیا۔ لہٰذا طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ قوم تھی جو سب سے پہلے کفر اور شرک میں مبتلا ہو کر بدو کے پجاری بن گئے۔ نہ صرف وہ بتوں کے پجاری بن گئے، بلکہ ان میں بہت سی دوسری برائیاں بھی سر انجام دینے لگی تھیں۔ ان کے 3 مخصوص بت تھے جن کے نام حمود، حب اور سمد تھے۔ قوم عاد نے اللہ کی ہوئی تمام حدوں کو پار کر لیا، لہٰذا اللہ نے ایک نیک اور صالح بندے جن کا نام ہود علیہ السلام تھا، انہیں نبوت عطا کی تاکہ اس بھٹکی ہوئی قوم کی اصلاح کی جا سکے۔ ہود علیہ السلام نے اہل ہود کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور انہیں شرک سے توبہ کرنے کی تلقین کی۔ حضرت ہود مسلسل 50 سالوں تک اپنی قوم کو دین و حق کی
واعظ و نصیحت فرماتے رہے۔ قوم عاد کے دو قبائل جن کا نام کلمان اور خلجان تھا، اس کے پاس قوم کی سرداری تھی۔ انہوں نے حضرت ہود کی سب سے زیادہ مخالفت کی اور آپ کو تکلیفیں پہنچائی، لیکن آخر کار قبیلہ خلجان دعوت حق پر ایمان لے آئے، جبکہ باقی 12 قبیلوں نے حضرت ہود کا انکار کر دیا۔ انہوں نے حضرت ہود سے کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کا چلن ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ وہ تکبر اور غرور میں ڈوب چکے تھے اور انہوں نے اللہ کو للکارا اور کہا کہ اگر ہم میں سے زیادہ کوئی طاقتور ہے تو اسے لے آؤ۔ لہٰذا اب قوم عاد پر عذاب کا فیصلہ قریب تھا۔ کئی دنوں تک احقاف میں بارش نہیں ہوئی، چشمے، آبشاریں اور نہریں سوکھ گئیں، ہر طرف سوکھا پڑنے لگا، کھیت کھلیان برباد ہو گئے، زمین بنجر ہو گئی، عاد کے لوگوں کے بڑے بڑے باغات سوکھنے لگے، مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پانی کے لیے ترسنے لگے۔ جب کھانے کو کچھ نہ رہا تو یہ لوگ کتے، بلیاں، چوہے اور مردار جانوروں کو کھانے لگے۔ لہٰذا ایک سیاہ بادل منڈلاتا ہوا احقاف کے علاقے کی طرف بڑھا کہ جس سے ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ ہود علیہ السلام نے منظر دیکھا تو سمجھ گئے اللہ کا وعدہ قریب ہے۔ حضرت ہود اپنے ماننے والوں کو لے کر خطیرہ نامی بستی کی طرف چل دیے۔ جیسے ہی حضرت ہود نے ہجرت فرمائی، عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ کالے بادل مزید سیاہ ہو گئے، طوفان برپا ہو گیا، تیز آندھی چلی جس نے سب کے دل ہلا دیے۔ اس سخت تیز آندھی کے سامنے ہر چیز زمین بوس ہونے لگی۔ ہوا کے جھونکوں سے قوم عاد کے عظیم ستون ہلنے لگے، ان کے بڑے بڑے محلات اور گھر اڑا کر رکھ دیے۔ 60 ہاتھ کے قد اور افراد تنکے کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے۔ معاذ اللہ، ان کے سروں کو اس زور سے ٹکراتی تھی کہ ان کے بھیجے نکل کر منہ پر لٹک جاتے تھے۔ آندھی کا یہ عذاب اتنا سخت تھا کہ ہوا آگ کے بگولوں کی طرح گھروں میں گھس گئی، ان کو اٹھا کر باہر نکال دیتی۔ اللہ نے تیز آندھی کے اس طوفان کو 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ احقاف کا وہ علاقہ جو کبھی جنت نظیر اور دل فریب ہوا کرتا تھا، صحرا اور تباہ شدہ زمین میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اگر اہل کتاب کی بات کی جائے تو ان کتابوں میں احقاف یا ارم کے متعلق کوئی تفصیلی ذکر نہیں ملتا، البتہ عہد نامہ قدیم نے نیفلیم نامی مخلوق کا ذکر کیا ہے جس کا ترجمہ اہل کتاب کے علماء کے مطابق انتہائی اونچے قد کے لوگ ہیں۔ لہٰذا عین ممکن ہو کہ اولڈ سٹیٹمنٹ میں جس نیفلیم کا ذکر کیا گیا ہے وہ قوم عاد ہی ہو۔ بہرحال قوم عاد کا وہ علاقہ اسی طرح دباؤ برباد ہوا تھا کہ پھر ہزاروں سال تک تاریخ کے صفحوں سے عاد اور ان کے علاقے کا نام ہی مٹ چلا تھا۔ لوگ انہیں صرف ایک متھ یا عربی لوگ سمجھنے لگے تھے، لیکن ہزاروں سالوں بعد قرآن مجید میں قوم عاد اور احقاف کی تاریخ کو دوبارہ دہرایا گیا تاکہ لوگ اس قوم کی حقیقت کو یاد رکھیں۔ اگر موجودہ دور کی بات کی جائے تو احقاف کا وہ علاقہ آج یمن اور عمان کے علاقوں میں 2.5 لاکھ اسکوائر میل پر پھیلا ہوا ہے، جہاں آج ریت کے سنسان ٹیلوں اور وحشت و ویرانی کے سوا آج کچھ بھی نہیں۔ اس علاقے کی وحشت کی وجہ سے عرب اسے حضر موت کہتے ہیں۔ مقام بدوؤں سے لے کر سیاح اور مسافر تک کوئی بھی اس ریتلے ریگستان کے قریب جانا پسند نہیں کرتا۔ 1930 میں ایک برٹن ایڈمس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ حضرت موت یا احقاف کے اس علاقوں کو پار کرنے والا دنیا کا پہلا شخص بنے گا۔ لہٰذا تھامس نے مقامی بدوؤں کو لے کر اونٹ کے ذریعے اس علاقے کا سفر کیا۔ بی تھامس نے لکھا ہے کہ اس سفر کے دوران حضرت موت کے ایک علاقے سے گزرتے ہوئے اس نے ایک کھنڈر نما عمارت دیکھی، لہٰذا بدوؤں سے پوچھنے پر اسے پتہ چلا کہ اسی زمانے میں اس جگہ ارم نامی ایک شہر ہوا کرتا تھا جس پر عذاب الہی آیا تھا۔ اگلے 35 سالوں تک ان علاقوں میں تحقیق جاری رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ قوم عاد پہاڑ کی طرح قد و قامت رکھنے والے لوگ جنہوں نے عظیم ستونوں والے شہر کو آباد کیا تھا، لیکن انہوں نے ایسی کون سی بد اعمالیاں کی جس کی وجہ سے ان پر عذاب الہی نازل ہوا۔ اس عذاب میں تاریخ کے سب سے طاقتور قوم کو کس طرح تباہ و برباد کر دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عظیم طوفان و سیلاب تھم چکے تھے اور نوح علیہ السلام کشتی سے زمین پر اتر آئے تھے۔ حضرت نوح نے اپنے 3 بیٹوں کو دنیا کے مختلف حصوں میں روانہ کر دیا تاکہ دنیا میں انسانی آبادی دوبارہ پھیلے۔ حضرت نوح کے بیٹے سام سرزمین عرب میں آ کر سکونت پذیر ہو گئے، جہاں ان کی نسلوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا
اور جزیرہ عرب میں سامی نام کی ابتداء میں ایک نسل ہوا کرتی تھی۔ ایک طاقتور سردار کی پیدائش ہوئی جس کا نام عاد تھا۔ عاد اپنی اولادوں کے ساتھ جنوبی عرب کے علاقوں میں جا بسا۔ اس علاقے کو صحرائے احقاف کہتے تھے، جہاں ریت کے بلند اور بڑے بڑے ٹیلے تھے۔ آج اپنی اولادوں کے ساتھ یہاں آ کر آباد ہو گئے اور یہاں اس کی اولادوں میں 13 قبیلے آباد ہوئے۔ یہ لوگ قوم عاد کہلائے، جنہوں نے یہاں طاقتور حکومت کی بنیاد رکھی اور تقریباً 1500 برسوں تک یہاں آباد رہے۔ انہوں نے اس بنجر صحرا کو اپنے زور بازو اور محنت و مشقت سے سرسبز بنا دیا اور یہاں خوبصورت بستیاں بسائی۔ قوم عاد دنیا کے سب سے لمبے، سب سے طاقتور لوگ تھے۔ ان کے طاقت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ہاتھ سے ہی درخت کے جڑوں کو اکھاڑ دیا کرتے تھے۔ وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک شخص 1000 سال کی عمر پاتا تھا اور انہیں کبھی کوئی بیماری بھی نہیں ہوتی تھی۔ قوم عاد کا زمانہ 2000 سال قبل مسیح مانا جاتا ہے۔ انہوں نے احقاف میں پہاڑوں کو کاٹ کر عالی شان محل بنا لیے تھے اور لمبے لمبے ستونوں کو تراش کر اپنی بستیوں کی عظمت کا ثبوت دیتے۔ اس قوم عاد دنیا کے طاقتور ترین لوگوں میں سے تھے، جس کا مرکز حضرت موت کا علاقہ تھا۔ قوم عاد کھجور کے باغات کے مالک تھے اور تقریباً 1500 برسوں تک یہاں آباد رہے۔ انہوں نے اس بنجر صحرا کو اپنے زور بازو اور محنت سے سرسبز و شاداب بنا دیا۔ یہاں خوبصورت بستیاں بسائیں۔ قوم عاد دنیا کے سب سے طاقتور لمبے لوگ تھے۔ ان کی طاقت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ہی ہاتھ سے درخت کے جڑوں کو اکھاڑ دیا کرتے تھے۔ وہ پتھر جو بہت سے آدمی مل کر نہیں اٹھا سکتے تھے، ایک آدمی اٹھا کر دور پھینک دیا کرتا تھا۔ وہ کبھی بوڑھے بھی نہیں ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک شخص 1000 سال کی عمر پاتا تھا اور انہیں کبھی کوئی بیماری بھی نہیں ہوتی تھی۔ قوم عاد کا زمانہ 2000 سال قبل مسیح مانا جاتا ہے۔ انہوں نے اس احقاف میں پہاڑوں کو کاٹ کر عالی شان محل بنا لیے تھے۔ لمبے لمبے ستونوں کو تراش کر اپنی بستیوں کی عظمت کا ثبوت دیتے۔ اس لیے ان کو 1000 ستون والے شہر کی قوم کہا جاتا ہے، جس کا مرکز حضرت موت کا علاقہ تھا۔ قوم عاد کھجور کے باغات کے مالک تھے اور کھیتی باڑی کرتے تھے۔ چٹانیں کاٹ کر بڑی نہریں نکال لیتے تھے۔ اس قوم کو اگر اس دور کا سپر پاور کہا جاتا تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ قرطبی کی روایت کے مطابق حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ قوم عاد کے لمبے قد والے آدمی 500 ذراع کا ہوتا تھا اور ان میں سب سے چھوٹے قد کا آدمی 300 ذراع کا ہوتا تھا۔ یاد رہے کہ ایک ذراع موجودہ پیمائش کے مطابق تقریباً 1.5 فٹ بنتا ہے۔ ان تمام نعمتوں اور رحمتوں کے باوجود قوم عاد اللہ کے نافرمان ثابت ہوئے اور دنیا کی مال و دولت اور طاقت و قوت نے انہیں سرکش بنا دیا۔ لہذا طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ قوم تھی جو سب سے پہلے کفر اور شرک میں مبتلا ہو کر بدو کے پجاری بن گئے۔ نہ صرف وہ بتوں کے پجاری بن گئے بلکہ ان میں بہت سی دوسری برائیاں بھی سر انجام دینے لگی تھیں۔ ان کے 3 مخصوص بت تھے جن کے نام حمود، حب اور سمد تھے۔ قوم عاد دنیا کے طاقتور ترین لوگوں میں سے تھے، جس کا مرکز حضرت موت کا علاقہ تھا۔ قوم عاد کھجور کے باغات کے مالک تھے اور تقریباً 1500 برسوں تک یہاں آباد رہے۔ انہوں نے اس بنجر صحرا کو اپنے زور بازو اور محنت سے سرسبز و شاداب بنا دیا۔ یہاں خوبصورت بستیاں بسائیں۔ قوم عاد دنیا کے سب سے طاقتور لمبے لوگ تھے۔ ان کی طاقت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ہی ہاتھ سے درخت کے جڑوں کو اکھاڑ دیا کرتے تھے۔ وہ پتھر جو بہت سے آدمی مل کر نہیں اٹھا سکتے تھے، ایک آدمی اٹھا کر دور پھینک دیا کرتا تھا۔ وہ کبھی بوڑھے بھی نہیں ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک شخص 1000 سال کی عمر پاتا تھا اور انہیں کبھی کوئی بیماری بھی نہیں ہوتی تھی۔ قوم عاد کا زمانہ 2000 سال قبل مسیح مانا جاتا ہے۔ انہوں نے اس احقاف میں پہاڑوں کو کاٹ کر عالی شان محل بنا لیے تھے۔ لمبے لمبے ستونوں کو تراش کر اپنی بستیوں کی عظمت کا ثبوت دیتے۔ اس لیے ان کو 1000 ستون والے شہر کی قوم کہا جاتا ہے، جس کا مرکز حضرت موت کا علاقہ تھا۔
قوم عاد کھجور کے باغات کے مالک تھے اور کھیتی باڑی کرتے تھے، چٹانیں کاٹ کر بڑی نہریں نکال لیتے تھے۔ اس قوم کو اگر اس دور کا سپر پاور کہا جاتا تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ قرطبی کی روایت کے مطابق حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ قوم عاد کے لمبے قد والے آدمی 500 ذراع کا ہوتا تھا اور ان میں سب سے چھوٹے قد کا آدمی 300 ذراع کا ہوتا تھا۔ یاد رہے کہ ایک ذراع موجودہ پیمائش کے مطابق تقریباً 1.5 فٹ بنتا ہے۔ ان تمام نعمتوں اور رحمتوں کے باوجود قوم عاد اللہ کے نافرمان ثابت ہوئے اور دنیا کی مال و دولت اور طاقت و قوت نے انہیں سرکش بنا دیا۔ لہذا طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ قوم تھی جو سب سے پہلے کفر اور شرک میں مبتلا ہو کر بدو کے پجاری بن گئے۔ نہ صرف وہ بتوں کے پجاری بن گئے بلکہ ان میں بہت سی دوسری برائیاں بھی سر انجام دینے لگی تھی۔ ان کے 3 مخصوص بت تھے جن کے نام حمود، حب اور سمد تھے۔ قوم عاد نے اللہ کی ہوئی تمام حدوں کو پار کر لیا، لہذا اللہ نے ایک نیک اور صالح بندے جن کا نام ہود علیہ السلام تھا انہیں نبوت عطا کی تاکہ اس بھٹکی ہوئی قوم کی اصلاح کی جا سکے۔ ہود علیہ السلام نے اہل ہود کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور انہیں شرک سے توبہ کرنے کی تلقین کی۔ حضرت ہود مسلسل 50 سالوں تک اپنی قوم کو دین و حق کی واعظ و نصیحت فرماتے رہے۔ قوم عاد کے 2 قبائل جن کا نام کلمان اور خلجان تھا اس کے پاس قوم کی سرداری تھی۔ انہوں نے حضرت ہود کی سب سے زیادہ مخالفت کی اور آپ کو تکلیفیں پہنچائی، لیکن آخرکار قبیلہ خلجان دعوت حق پر ایمان لے آئے، جبکہ باقی 12 قبیلوں نے حضرت ہود کا انکار کر دیا۔ انہوں نے حضرت ہود سے کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کا چلن ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ وہ تکبر اور غرور میں ڈوب چکے تھے اور انہوں نے اللہ کو للکارا اور کہا کہ اگر ہم میں سے زیادہ کوئی طاقتور ہے تو اسے لے آؤ۔ لہٰذا اب قوم عاد پر عذاب کا فیصلہ قریب تھا۔ کئی دنوں تک احقاف میں بارش نہیں ہوئی، چشمے، آبشاریں اور نہریں سوکھ گئیں، ہر طرف سوکھا پڑنے لگا، کھیت کھلیان برباد ہو گئے، زمین بنجر ہو گئی، عاد کے لوگوں کے بڑے بڑے باغات سوکھنے لگے، مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پانی کے لیے ترسنے لگے۔ جب کھانے کو کچھ نہ رہا تو یہ لوگ کتے، بلیاں، چوہے اور مردار جانوروں کو کھانے لگے۔ لہٰذا ایک سیاہ بادل منڈلاتا ہوا احقاف کے علاقے کی طرف بڑھا کہ جس سے ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ ہود علیہ السلام نے منظر دیکھا تو سمجھ گئے اللہ کا وعدہ قریب ہے۔ حضرت ہود اپنے ماننے والوں کو لے کر خطیرہ نامی بستی کی طرف چل دیے۔ جیسے ہی حضرت ہود نے ہجرت فرمائی عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ کالے بادل مزید سیاہ ہو گئے، طوفان برپا ہو گیا، تیز آندھی چلی جس نے سب کے دل ہلا دیے۔ اس سخت تیز آندھی کے سامنے ہر چیز زمین بوس ہونے لگی۔ ہوا کے جھونکوں سے قوم عاد کے عظیم ستون ہلنے لگے، ان کے بڑے بڑے محلات اور گھر اڑا کر رکھ دیے۔ 60 ہاتھ کے قد اور افراد تنکے کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے۔ معاذ اللہ، ان کے سروں کو اس زور سے ٹکراتی تھی کہ ان کے بھیجے نکل کر منہ پر لٹک جاتے تھے۔ آندھی کا یہ عذاب اتنا سخت تھا کہ ہوا آگ کے بگولوں کی طرح گھروں میں گھس گئی، ان کو اٹھا کر باہر نکال دیتی۔ اللہ نے تیز آندھی کے اس طوفان کو 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ احقاف کا وہ علاقہ جو کبھی جنت نظیر اور دل فریب ہوا کرتا تھا، صحرا اور تباہ شدہ زمین میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اگر اہل کتاب کی بات کی جائے تو ان کتابوں میں احقاف یا ارم کے متعلق کوئی تفصیلی ذکر نہیں ملتا، البتہ عہد نامہ قدیم نے نیفلیم نامی مخلوق کا ذکر کیا ہے جس کا ترجمہ اہل کتاب کے علماء کے مطابق انتہائی اونچے قد کے لوگ ہیں۔ لہٰذا عین ممکن ہو کہ اولڈ سٹیٹمنٹ میں جس نیفلیم کا ذکر کیا گیا ہے وہ قوم عاد ہی ہو۔ بہرحال قوم عاد کا وہ علاقہ اسی طرح دباؤ برباد ہوا تھا کہ پھر ہزاروں سال تک تاریخ کے صفحوں سے عاد اور ان کے علاقے کا نام ہی مٹ چلا تھا۔ لوگ انہیں صرف ایک متھ یا عربی لوگ سمجھنے لگے تھے، لیکن ہزاروں سالوں بعد قرآن مجید میں قوم عاد اور احقاف کی تاریخ کو دوبارہ دہرایا گیا تاکہ لوگ اس قوم کی حقیقت کو یاد رکھیں۔ اگر موجودہ دور کی بات کی جائے تو احقاف کا وہ علاقہ آج یمن اور عمان کے علاقوں میں 2.5 لاکھ اسکوائر میل پر پھیلا ہوا ہے، جہاں آج ریت کے سنسان ٹیلوں اور وحشت و ویرانی کے سوا آج کچھ بھی نہیں۔ اس علاقے کی وحشت کی وجہ سے عرب اسے حضر موت کہتے ہیں۔
مقام بدوؤں سے لے کر سیاح اور مسافر تک کوئی بھی اس ریتلے ریگستان کے قریب جانا پسند نہیں کرتا۔ 1930 میں ایک برٹن ایڈمس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ حضرت موت یا احقاف کے اس علاقوں کو پار کرنے والا دنیا کا پہلا شخص بنے گا، لہذا تھامس نے مقامی بدوؤں کو لے کر اونٹ کے ذریعے اس علاقے کا سفر کیا۔ بی تھامس نے لکھا ہے کہ اس سفر کے دوران حضرت موت کے ایک علاقے سے گزرتے ہوئے اس نے کھنڈر نما عمارت دیکھی، لہذا بدوؤں سے پوچھنے پر اسے پتہ چلا کہ اسی زمانے میں اس جگہ ارم نامی ایک شہر ہوا کرتا تھا جس پر عذاب الہی آیا تھا۔ اگلے 35 سالوں تک ان علاقوں میں تحقیق جاری رہی۔